वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने 2 रोज़ पहले आइंदा माली साल का बजट पेश किया, जिसके बाद हुकूमत को तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, बजट खसारे में कमी, प्राइमरी सरफराज में इजाफे, बिजली और दीगर शबों की सब्सिडी पर सराहा जा रहा है और इसका असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी हमें नज़र आ रहा है, जहाँ मुसलसल दूसरे रोज़ तेज़ी देखने में आई और इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स जो है 1,26,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। लेकिन वहीं सोलर पैनल्स पर 18.5% टैक्स आयद करना हो, तनख्वाहों में कम इजाफा हो, ज़राअत के लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान ना होना हो, उस पर तनकीद का निशाना भी हुकूमत को बनाया जा रहा है। अपोजिशन जमात PTI ने बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इसे गरीब से रोटी छीनने और अमीर को मजीद नवाजने की दस्तावेज़ करार दिया। इसी तरह हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात जिसके साथ मिलकर उन्होंने बजट पास कराना है, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी, उन्होंने बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया। गुज़श्ते रोज़ हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, रद भी रह चुके हैं, सैयद नवीद कमर साहब का कहना था कि जिन सेक्टर्स को हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत थी उन पर मज़ीद टैक्स आयद कर दिया गया और पीपल्स पार्टी को बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया। सुनाइए क्या कह रहे थे वो। एक तो वो सेक्टर्स जिसको एक्चुअली गवर्नमेंट की पॉलिसी से सपोर्ट मिलनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इट परफॉर्म वेल टिल द गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट केम इनटू प्ले, और उसका नतीजा आपने देखा कि टोटल फेलियर हुआ है। स्टेबलाइजेशन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने आगे भी बढ़ना है। इस मुल्क का मतलब लिप सर्विस तो इतनी देते हैं कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन और पता नहीं क्या, और उनसे पूछो कि आपने दिया क्या है तो नथिंग एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन एंड ह्यूज टैक्सेशन। उन चीज़ों पे एतमाद में लिया गया वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें हैं were never discussed with us. तो नाज़रीन, तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान साहब, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब, जो खुद भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं इस बजट पर, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे। सर, क्या जवाब देंगे आप नवीद कमर साहब जो तनकीद कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि जनाब हम तो, और मैं आपके सामने रखूंगा जो उनके एतराज़ात हैं, एक तो वो कह रहे हैं हमसे मशवरा नहीं किया गया, दूसरा जो तनख्वाहें हैं वो कह रहे हैं मज़ीद बढ़ाएं, और फिर आप आ जाएं सोलर पर, तो वो एक तरफ तो हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, IMF से हम $1.5 अरब का लोन ले रहे हैं जनाब क्लाइमेट चेंज की मद में, और सोलर पर 18.5% टैक्स जो है वो कह रहे हैं कि जस्टिफाइड नहीं है और ये डिसीजन गवर्नमेंट को वापस लेने पड़ेंगे। जी, पहली बात तो ये तनकीद उनकी में भी जायज़ होगी अगर मशवरा नहीं लिया गया, बट ये बिल है अभी, और बिल और एक्ट में 2-3 हफ्ते हैं और इस पर पूरी तरह डिबेट होगी, ना सिर्फ सेनेट के और नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, बल्कि इनकी फाइनेंस कमेटीज़ में होंगी, और बिल्कुल इनकी जो जायज़ तनकीद होगी और अगर कोई स्पेस मौजूद होगी तो उसको सुना जाएगा। ये हमारे कोalition पार्टनर्स हैं और इनके मशवरे को बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाएगा, और जहाँ तक स्पेस अवेलेबल है एज ए सेट उसको इंशाअल्लाह ताला इनको अकोमोडेट किया जाएगा। नंबर 2, आपने बात की सैलरीज ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए, ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना कि हुकूमत खड़ी होती है और वो कहती है कि जनाब हमने मिनिमम वेज इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, ये तो बड़ा आसान था। आप देखें ना, हुकूमत के लिए कितना आसान था कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 50,000 रुपये कर दिए, बट आपने देखना है कि उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बाहर के मुल्कों में था, मैं अमेरिका में था 80s में, और 10 साल अमेरिकन हुकूमत ने ये डिबेट की थी कि मिनिमम वेज बढ़नी चाहिए या नहीं। वो इसलिए, इसका दूसरा पहलू देखिए, इसलिए कि अगर मिनिमम वेज बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी और इकोनॉमी इसको एब्जॉर्व नहीं करेगी तो फिर ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, फिर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू होती है। तो यू हैव टू कीप ए प्रॉपर बैलेंस। अभी ये फील हुआ था मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ और मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कंपनीज के साथ कि मिनिमम वेज इतनी तेजी से बढ़ी है पिछले सालों में, जो उनका हक बनता था एक आम आदमी का, बट कारोबार जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका और उसने रिट्रेंचमेंट शुरू कर दी और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो गई। सो
آپ کے پاس ایک بڑا مشکل فیصلہ ہے کہ ایک سیاسی بنیاد پہ ایک سپیچ کر دیں اور کہتے ہیں کہ 50,000 ہو گئی اور ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جائے تو وہ ایک غلط بات ہوگی. سو دس از اے وائز ڈیسیجن نمبر 1. نمبر 2, اب یہ ساری کچھ انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لیے ہے تاکہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کا پہیہ گھومنا شروع ہو جائے. آپ نے آلریڈی دیکھ لیا ہے کہ جی ڈی پی میں انڈسٹریل سیکٹر کا جو کنٹریبیوشن جو پورشن ہے 18% رہ گیا ہے اور باقی 58% سروسز کا ہو گیا ہے, اور یہیں سے زیادہ آپ کے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ریوائیو دس سیکٹر. یہ جو بند پڑی ہوئی ہیں فیکٹریز اور جو بینک کرپٹ ہوئی ہوئی ہیں اور جن کو لون نہیں ملتا, ان سب کو اپنے ریوائیو کرنا, اور اس کے علیحدہ ایک انڈسٹریل پالیسی لے کے آ رہے ہیں جس کا فوکس جو ہوگا وہ ریوائیول آف سیک انڈسٹریز اور بینک کرپسی لا بھی ہوگا. اس میں آتا ہوں. اچھا خان صاحب ایک یہاں پہ سولر کا آپ نے سوال پوچھا نا, میں سولر کا جواب دے دوں. سولر پہ جی 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 جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں نا تو بڑا آسان ہوتا ہے. میں بھی مطلب ہر وقت تو کوئی حکومت میں نہیں بیٹھتا, میں بھی باہر رہتا ہوں, اور کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے جو سسٹم کے اندر اتنی چیزیں تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں اور اتنے سٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے کہ باہر کے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. ابھی ہمارے پاس لائن لگی ہوئی تھی ریٹیل آؤٹ لیٹس کی, بڑے بڑے ریٹیلرز کی, چھوٹے ریٹیلرز کی, کہ آپ جی ای کامرس کے اوپر سیلز ٹیکس 18% لگا نہیں رہے. ہمارے اوپر آپ نے پوائنٹ آف سیل بھی رکھا ہوا ہے, ہمیں پینلٹی بھی لگا رہے ہیں, ہم سیلز ٹیکس بھی اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, ورنہ تو ہر کوئی ای کامرس پہ چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے نا کہ ای کامرس ویسے ہی سستی ہوتی ہے بیکاز اس کو ریٹیل, دکان کا کرایہ, بجلی, یہ وہ نہیں دینی پڑتی, وہ کوریئر کا استعمال کر کے گھر تک آپ کو پہنچا دیتی ہے. تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی ہے, نہ صرف ریٹیلرز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, ہول سیلرز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, بلکہ اس لیے بھی کی ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ دیر از نو ایگزمپشن فرام سیلز ٹیکس اور فرام انکم ٹیکس فار اینی گروپ. ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزمپشنیں دی ہوئی ہیں, ہم خود کہتے ہیں ایلیٹ کلچر ہے, فلانا سیکٹر کو نہیں دیتے, فلانا نہیں دیتے. اس وقت جو صرف ایک ایلیٹ کلچر رہ گیا ہے وہ ایگریکلچر ہی رہ گیا نا. اور جتنی فائٹ شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس کو ڈیلے کر دیں, وہ مجھے پتا ہے, یہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا. تاکہ ایگریکلچر ہٹ ہوئی ہے کلائمیٹ چینج سے. اس سال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ جو 2.68% ہے وہ مینلی اس لیے ہوئی ہے کہ ایگریکلچر پچھلے سال 6%. اچھا خان صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن ایک بڑا اہم سوال, ٹھیک ہے ایک بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں جہاں پر یہ 50% جو اگر ملازمین کی تنخواہوں کی کوئی بات کرتا ہے کمپلیٹلی انجسٹیفائڈ ہے. ایٹ دا ٹائم وین وی ہیو ٹو ڈو اسٹرکٹ اسٹرکچرل ریفارمز, آسٹیری کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کی میجر کراپس اگر مائنس میں جا رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں جا رہی ہیں, آپ اس طرح سے وہ گروتھ کیسے اچیو کریں گے؟ اور اصل جو ہم لوگوں نے سوچنا ہے وہ 45% ہے جو ورلڈ بینک کے مطابق 11.5 کروڑ لوگ جو ہیں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. تو ان کے لیے تو 37,000 میں 37,000 روپے میں 30,000 تو بجلی کا بل آ جاتا ہے, 7,000 میں وہ بچوں کی فیس ادا کریں, گھر کا کرایہ ادا کریں. تو سر ان لوگوں کو ریلیف دینا جو ہے وہ گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, کہیں نہ کہیں سے ان کو ریلیف دینا ہوگا. ہمیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے عادل صاحب کہ بجٹ از ناٹ این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز. بجٹ از مچ مور دین این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز. دی ایزیسٹ تھنگ از کہ پیٹرول پرائز کم کر دو, فلانا کر دو, سیلری بڑھا دو, منیمم ویجز کر دو, یہ کر دو, اور اس کے بعد ہم ایک غلط ڈائریکشن پہ چلے جائیں گے. ہم ایک بڑی مشکل سے ایک اسٹیبلائزیشن موڈ میں آئے ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہم نے پلان بھی دیا ہے اگلے 4-5 سالوں میں ہم 6 سے 7% گروتھ پہ جانا چاہتے ہیں. ہم کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. ہمارے فسکل ڈیفیسٹ اتنا کم ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے کہ ہم 6% گروتھ پہ جا سکتے ہیں, بٹ ہمارے ریزرو ابھی الاؤ نہیں کر رہے ہمیں, اور ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے. ہمارا جو میجرنگ گیج ہے وہ پرائمری سرپلس ہے. تو جو انٹرسٹ کم ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا ہے, وہ فسکل ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. گورنمنٹ پاس آن کر سکتی ہے, بٹ کیونکہ ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام میں اور کیونکہ ہم گریجولی آگے موو کرنا چاہتے ہیں, ہم نے پرائمری سرپلس مینٹین کرنا ہے which doesn't take into account interest payments, which only takes into account your revenue collection and your expenditure. وہ ہم پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں. That is the stabilization mode. اب آ جائیں آپ کہ فارمر کو دینا کیا. دیکھیے, دنیا سبسڈیز
جہاں ضرورت ہوتی ہے ضرور دینی چاہیے. میں تو خود ایک آرڈنٹ سپورٹر ہوں کہ اگر ہمارا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایک کاسٹ ڈس ایڈوانٹیج کے اوپر ہے کیونکہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے اور کارپوریٹ ٹیکس زیادہ ہے, تو اس کو آپ کمپیٹیٹیو ایج دینے کے لیے جتنا بھی 10-15% کی کمپیٹیٹیو ڈس ایڈوانٹیج ہے کاسٹ کی, اس کو دیں آپ ڈیوٹی ڈراپ بیک کے سلسلے میں. میں تو ایک بہت آرڈنٹ سپورٹر اس چیز کا. بٹ آپ اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ ایگریکلچر کا جو ڈاؤن فال ہوا ہے اس دفعہ, جو ہٹ ہوا ہے, ایک تو ہائی بیس افیکٹ تھا پچھلے سال 6% تھا, بٹ یہ جو ایریٹک چیز ہے, دس از کلائمیٹ چینج. This is why IMF is coming to us and World Bank is coming to us. This is what they say کہ بڑے بڑے انڈسٹریل نیشنز پولوشن کرتے ہیں, کاربن ایمیشنز کرتے ہیں, گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کرتے ہیں. بکتا پاکستان ہے کیونکہ تینوں ماؤنٹینس رینجز اور گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں, مانسون ہمارے پاس ہیں, وہ تھوڑے سے ٹاپسی ٹرمی اوپر نیچے ہوتے ہیں, تو یہ افیکٹ ہوا ہے. یہ صرف ہمارا نہیں ہوا, پورے ریجن میں ہوا ہے. انڈیا کی پیداوار دیکھیں, یہ پیداوار کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے, یہ حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوا. سو آپ ابھی سبسڈی وجہ سے نہیں ہوا. چلیں آپ دیکھیں جس طرح پرائم منسٹر نے ایگریکلچر انکم ٹیکس اوائڈ کیا ہے اس سال, وہ مجھے پتا ہے نا, دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ. اور دوسری چیز جو ہے, جو بڑا تحفہ اس حکومت نے دیا ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف نے دیا ہے, وہ انفلیشن کم ہو گئی ہے. کہاں 38% اور کہاں 1.5%, ایوریج آؤٹ ہم نے کیا 4.70%. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے عوام کے لیے. عوام کے لیے تحفہ کا ہوپ فلی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آئے گا. معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بریک کے بعد پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات چند صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں.